طلاق کے حکم کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ اگر حکم کے اعتبار سے ہم طلاق کو دیکھیں گے تو طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق سنی اور ایک ہے طلاق بدعی۔ طلاق سنی کا مطلب وہ طلاق جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے، اور جو طلاق شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ طلاق سنی کے اندر کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ یہ طلاق طلاق سنی ہے یا یہ طلاق سنت کے مطابق ہے۔ تو اگر کوئی آدمی طلاق سنی دینا چاہتا ہے، شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، تو اسے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا طلاق دیتے وقت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی بیوی کو جب وہ طلاق دے رہا ہو تو اس بات کا خیال رکھے کہ طلاق دیتے وقت اس کی بیوی پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے، حیض یا نفاس کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ طلاق بدعی ہے۔ تو حالت حیض میں طلاق یا حالت نفاس میں طلاق نہیں ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز۔ بلکہ طلاق یہ حالت طہر میں یعنی پاکی والی حالت میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس پاکی والی حالت میں جس میں وہ طلاق دے رہا ہے، اس پوری حالت میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کیا ہو۔ جب اس کی بیوی حالت حیض سے پاک ہوئی، ابھی اس نے بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کیا ہے، اس سے پہلے اس کو طلاق دینا ہے۔ اگر پاکی کی حالت میں صحبت کر لیا ہے اس کے بعد طلاق دے رہا ہے تو یہ طلاق سنی نہیں بلکہ طلاق بدعی ہے۔ تو طلاق سنی کے لیے دوسری شرط ہے کہ اس طہر کے اندر، اس پاکی کے اندر بیوی کے ساتھ اس کا تعلق نہ بنا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے طلاق سنی کے لیے کہ وہ ایک طلاق دے، ایک بار میں ایک طلاق دے، ایک سے زیادہ طلاق نہ دے۔ اگر ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بدعی ہے، یہ طلاق سنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے رہا ہے تو حالت حمل میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اس سے تعلق بنا ہو کہ نہ بنا ہو، حالت حمل میں وہ مطلق طور سے طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی شادی ہوئی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اپنی بیوی سے وہ نہیں ملا ہے، دخول نہیں ہوا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو یہاں پر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ حالت حیض میں ہے یا حالت طہر میں ہے، وہ مطلق طور سے طلاق دے سکتا ہے اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو اگر ان شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے کوئی طلاق دے رہا ہے تو اسے طلاق سنی کہا جائے گا، یہ طلاق سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر ان شرطوں میں سے کسی شرط کی مخالفت کر رہا ہے، حالت حیض میں طلاق دے رہا ہے یا جو ہے نفاس میں طلاق دے رہا ہے یا وہ ایسی پاکی میں طلاق دے رہا ہے جس میں بیوی کے ساتھ تعلق بنا ہے یا ایک سے زیادہ طلاق ایک ہی بار میں دے رہا ہے، تو یہ طلاق بدعی ہے جو کہ حرام ہے۔ اس بات میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے اور حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق بدعی دیا یعنی حالت حیض میں طلاق دے دیا یا نفاس میں طلاق دے دیا یا وہ طہر جس میں اس نے تعلق بنایا ہے بیوی سے اس میں طلاق دے دیا یا ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ بار طلاق دے دیا، تو کیا یہ حرام تو ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک شوہر کے پاس طلاق دینے کے لیے 3 آپشن ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دیا اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ طلاق واقع ہو گئی تھی تو گویا کہ جو 3 چانس اس کے پاس تھے، ایک چانس ختم ہو گیا،
لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ابھی اس کے پاس 3 چانس بچا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا حالت حیض میں دی گئی طلاق یا جو طلاق بدعی ہے وہ طلاق واقع ہوگی، شمار ہوگی، معتبر ہوگی، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا ضروری ہے. یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور اس میں بہت شدید اختلاف ہے علماء کے درمیان. بلکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی اور شمار کی جائے گی. طلاق بدعی گرچہ حرام ہے لیکن اگر کسی نے طلاق دے دیا طلاق بدعی تو یہ طلاق شمار ہوگی. یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے. لیکن وہیں دوسری جانب بہت سارے محققین علماء جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، ابن القیم ہیں، موجودہ زمانے کے شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز اور دیگر بہت سارے محققین علماء ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق بدعی دیا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اور طلاق بدعی جیسا کہ میں نے بتایا حالت حیض میں ہو تب بھی طلاق بدعی ہے، حالت نفاس میں ہو تب بھی طلاق بدعی ہے، ایسی پاکی جس میں تعلق بنایا ہو طلاق دے وہ بھی طلاق بدعی ہے، اور ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ طلاق دے وہ بھی طلاق بدعی ہے. تو آج کی تقریر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق کیا واقع ہوگی کہ نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ واقع ہو جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ واقع نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور یہی دوسرا جو قول ہے کہ وہ طلاق حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہی قول راجح ہے، یہی قول صحیح ہے، یہی قول کتاب و سنت کے مطابق ہے. تو اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں یا حالت نفاس میں طلاق دیا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وہ ابھی بھی اس کی بیوی ہے، اس کو اپنے گھر لے آئے، اپنے ساتھ رکھے اور گویا کہ اس نے کوئی طلاق نہیں دیا ہے. اور یہ جو غلط کام کیا ہے، حرام کام، اس کے لیے توبہ کرے اور طلاق اس کی کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرہو فلیراجعہا، اس کو حکم دو کہ اپنی بیوی کو لوٹا لے، اپنے پاس لے آئے. ثم لیترکہا، پھر اس کو چھوڑ کے رکھے، یعنی اپنے پاس رکھے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی حالت حیض سے نکل جائے. ثم تطہیر، اس کے بعد پھر اس کو حیض آئے، ثم تطہر، پھر پاک ہو. اب اس کے بعد ثم انشاء امسکا و انشاء طلقا، جب اب وہ دوبارہ پاک ہو گئی تو اگر اب وہ چاہیں تو اب اس کو بیوی بنا کے رکھے، اور طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں. ثم انشاء امسکا و انشاء طلقا قبل ان یمس، اگر چاہیں تو اس کو رکھے، چاہیں تو طلاق دے دیں، لیکن ضروری ہے کہ اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس سے صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیں حالت طہر میں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. یہ سب سے اہم بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی وہ عدت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عدت کے اندر عورتوں کی طلاق ہونی چاہیے. کس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ یعنی عورت حالت حیض میں نہ ہو بلکہ حالت طہر میں ہو اور اس سے تعلق نہ بنایا گیا ہو. اب اگر طلاق دیا جائے تو یہی وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے. تو گویا کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا. دراصل اس حدیث کے اندر قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن،
اے نبی اگر اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو۔ اب عدت سے کیا مراد ہے؟ اسی عدت کی تفسیر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، عدت یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ ہو بلکہ حالت طہر میں طلاق ہو، ایسی طہر جس کے اندر بیوی سے تعلق نہ بنا ہو۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس جو مشہور مفسر ہیں صحابہ کے اندر، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ طاہرا من غیر جماع، یعنی پاکی کی حالت میں بغیر جماع کیے ہوئے بیوی کو طلاق دے، یہی مقصود ہے اس آیت میں عدت سے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اگر کوئی اس کی مخالفت کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے تو وہ طلاق کیسے واقع ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے فہو رد، تو مردود ہے۔ اب جب اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں حالت حیض میں طلاق دینے سے، اور پھر بھی کوئی اس میں طلاق دے رہا ہے تو اس طلاق کا اعتبار کیسے ہوگا؟ وہ طلاق مردود ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے غیر مسلم عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم عورت سے شادی کر لے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا شادی کرنا تو حرام تھا لیکن نکاح صحیح ہو گیا ہے؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے شادی کرنے سے تو شادی کرنا حرام بھی ہے اور وہ شادی صحیح بھی نہیں ہوگی۔ تو جب حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے تو وہ آدمی طلاق دینے سے گنہگار بھی ہوگا اور وہ طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو فریق یا جمہور اہل علم جو کہتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی، ہم ان کی دلیل کا بھی سرسری طور سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی حدیث ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں مرہو فلیراجعہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا مرہو فلیراجعہا، عبداللہ ابن عمر سے کہہ دو کہ اپنی بیوی کو لوٹا لیں، یہ رجوع کر لیں۔ اور ظاہر ہے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا تو اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہوتی تو رجوع کرنے کی بات کیوں کی جاتی؟ جب رجوع کرنے کے لیے کہا گیا اس کا مطلب طلاق واقع ہو گئی تھی۔ یہ ان کی دلیل ہے، لیکن اس دلیل کا مناقشہ کیا ہے اہل علم نے کہ یہاں پر رجوع سے مراد طلاق کے بعد والا رجوع نہیں ہے، کیونکہ اگر طلاق کے بعد والا رجوع ہوتا یا یہاں پر طلاق رجوع کا اگر اصطلاحی معنی جو ہے مراد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ تفصیل ضرور پوچھتے کہ کیا انہوں نے پہلی طلاق دیا ہے کہ دوسری طلاق دیا ہے کہ تیسری طلاق دیا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو تیسری طلاق کے بعد تو رجوع کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طلاق دی گئی تھی یہ طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ اگر یہ طلاق واقع ہو گئی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رجوع کرنے کا حکم نہیں دیتے، ان کے اوپر رجوع کو واجب قرار نہیں دیتے، کیونکہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اب اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ رجوع کرے، بلکہ اسے شریعت نے اختیار دیا ہے اگر وہ چاہے تو رجوع کرے، چاہے تو رجوع نہ کرے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا اس کا مطلب یہ طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لفظ مراجعہ ہے فلیراجعہا، اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے، فلیراجعہا،
یہ باب مفاعلت سے ہے، مفاعلہ کا صیغہ ہے یہ، اور مفاعلہ کا صیغہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام دو آدمی طرفین سے دونوں آدمی کریں، یعنی جب وہ کام دونوں طرف سے کیا جائے، دونوں کی مرضی سے کیا جائے، تبادل ہو اس کے اندر۔ اور ظاہر ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بیوی کی رضامندی کا دخل رجوع کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شوہر کو یہ استقلال حاصل ہوتا ہے کہ بیوی کی رضامندی کے بغیر وہ رجوع کر لے۔ تو اگر یہاں پر فلیراجعھا سے طلاق کے بعد والا رجوع مراد ہوتا تو یہاں پر مراجعت کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ رجوع میں بیوی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مراجعت سے مراد طلاق کے بعد والا رجوع مراد نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ رجعت کا جو لفظ ہے یہ ہماری شریعت میں آپ رجعت کے 3 معنی ہوتے ہیں، رجعت کا 3 معنی ہوتا ہے۔ رجعت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دینا، کسی چیز کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دینا، یعنی وہ جیسے پہلے تھا اسی طرح سے اسے بنا دینا۔ اور یہاں پر اس حدیث کے اندر یہی معنی مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرہو فلیراجعھا، اسے حکم دو کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آئے، یعنی وہ ابھی بیوی ہی ہے اس کی، اور یہ نہ سمجھے کہ اب میری زوجیت سے نکل گئی ہے، اس کو پہلی حالت پر لوٹا دو۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے نعمان ابن بشیر کا جو واقعہ ہے کہ ان کے والد بشیر نے ان کو ہبہ دیا، ان کے بھائی بہنوں کو ہبہ نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنے بچوں کو ہبہ کرنا چاہتے ہو تو سارے لوگوں میں برابر برابر بانٹو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعو۔ تو یہاں پر ہبہ واقع ہی نہیں ہوا تھا، ہبہ منعقد ہی نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ارجعو، یعنی وہ مال واپس لے لو، کیونکہ وہ ہبہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو رجوع کا ایک معنی ہے کسی چیز کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دینا، تو اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ رجوع کا دوسرا معنی ہوتا ہے نکاح جدید۔ نکاح جدید کے معنی میں بھی مراجعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، وہ بیوی جا کر کے کسی اور 3 طلاق دے دیا کسی نے، اب اس کے بعد اس بیوی نے کسی اور مرد سے شادی کیا اور اس دوسرے مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا، تو اب اس بیوی کے لیے جائز ہے کہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ جائے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، یہاں پر پہلے شوہر کے نکاح میں جدید طور سے جانے کو مراجعت کہا گیا، تو مراجعت کا ایک معنی ہے نکاح جدید۔ اسی طرح سے مراجعت کا ایک معنی ہے طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ 2 معنی تو میں نے بیان کیا، ایک معنی ہے پہلی حالت پر لوٹا دینا جو کہ اس حدیث کے اندر مراد ہے، دوسرا معنی ہے نکاح جدید جو کہ اس آیت کے اندر ہے، تیسرا معنی ہے رجوع کا کہ طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کرنا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ کتاب و سنت کے اندر، قرآن میں اور احادیث کے اندر طلاق کے بعد رجوع کرنے کو کہیں بھی رجوع نہیں کہا گیا ہے، رجوع کے لفظ سے کہیں تعبیر ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ اصطلاح جدید ہے، بعد کی اصطلاح ہے، رجوع کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر، بلکہ طلاق کے بعد جو رجوع ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کے اندر رد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور امساک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے رجعت کے بارے میں فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر لے، تو یہاں پر رد سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سے امساک کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان،
کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو روک سکتا ہے یعنی رجوع کر سکتا ہے. تو جو رجوع کا کلمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجوع کا کلمہ رجوع کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ رجوع کے لیے کتاب و سنت میں رد اور امساک کا کلمہ استعمال ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مرہو فلیراجعھا ہے، اس سے مراد طلاق کے بعد والا رجوع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بیوی کو پہلی حالت پر لوٹانا ہے. اسی طرح سے اس کی تائید، اس بات کی تائید عبداللہ ابن عمر کے قول سے بھی ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنے واقعے کے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس کو اپنے پاس بلا لو، تو وہ کہتے ہیں کہ فردھا علیہ، میری بیوی کو میرے پاس لوٹا دیا. ولم یرہا شیئا، اور جو میں نے حالت حیض میں طلاق دیا تھا، لم یرہا شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا، کیونکہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی تھی. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح کے مسئلے کے بارے میں ایک بار سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ لا یعتد بذالک، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں، جو انہوں نے طلاق دے دیا تھا حالت حیض میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس ذالک بشیء، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے جو طلاق دیا ہے حالت حیض میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ طلاق نہیں دینا چاہیے تھا حالت حیض میں، تو گنہگار ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے تو وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اس طلاق کا کوئی بھی شمار نہیں ہوگا. یہیں پر ہم آج اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس خلاصے کے ساتھ کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ وہ آدمی گنہگار ہے، وہ اس سے توبہ کرے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو حالت طہر میں صحبت کرنے کے بعد طلاق دیا ہے یا کسی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دیا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اگلی اسٹریم میں آگے لے جائیں گے.